الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. یہ مکتوبات معصومیہ ہیں. 92 نمبر کا مکتوب ہے. پہلے دن پھر سنایا تھا کہ پھر یہ نکلا خیال ہوا کسی کو پھر سنا دو. شیخ حمید کوئی سے ان کی مرید ان کو لکھ رہے ہیں. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو مطلب کہ ہم کو مطلع کرتے رہے. اسی وجہ سے حضرت مہاتما رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مکتوبات کا سلسلہ جاری ہوا. یہ وہ پورے کئی جلدوں میں مکتوبات ہی تو ہیں. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کے میں مکتوبات کا وہ نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے احوال کے تفقد کی ہم کو توفیق فرمائے. ہم کس حال میں چل رہے ہیں. حضرت مولانا محمد احمد صاحب فرماتے تھے بھی یاد آئی کہ دیکھو جیسا تاجر اخیر میں دیکھتا ہے کتنا فائدہ ہوا کتنا نفع ہوا ضرر تو نہیں ہوا. ہر تاجر اخیر میں دیکھتا ہے. تو بھی اپنے احوال کا تفقد نگہبانی کرتے رہو. لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تم ہو سکتا ہے کہ ہلاک گڈھے میں گر جاؤ. بہت ایسا اپنے احوال کا تفقد یعنی جانچ کہ کس حال میں ہم چل رہے ہیں. آدمی اپنی بیماری کا تفقد کرتا ہے. بخار کے علاج لیتا ہے بلڈ پریشر کا تفقد ہوئی ہے. بلڈ پریشر دکھاتے تفقد ہوئی کس حال میں ہوں. اس کو پتہ بھی نہیں رہتا کہ ہمارے اتنا بخار ہے یہ ایسی چیز ہے. اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کتنا. ہمارے گجرات میں ایک عالم تھے. معلوم ہے کہ صبح ٹھیک تھے شام کو ان کو سخت بلڈ پریشر تھا لیکن وہ سمجھے بھی نہیں کہ ایسا بلڈ پریشر ہو گیا. تو کسی نے کہا بھی کہ آپ کو پہلے جانچ کرانا چاہیے تھا. بہرحال اس وجہ سے اپنے حال کا تفقد اس کی جانچ ہم سب کے لیے ضروری ہے. کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. صبح اور شام کے حالات کا جائزہ ہمارے حضرت شاہ محمد احمد صاحب بہت فرماتے تھے کہ ہماری صبح کیسے گزری شام کیسے گزری. صبح اور شام اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کام کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت مثالیں ہیں بزرگوں کی. لوگ دیا پانی کے نہیں. اتنی دیر میں یتیم خود مولانا فرماتے تھے محمد کہا کہ یہ لے لیجیے دوا یا پانی. کیا نہیں اتنے وقت میں اتنی آیت کی بھی تلاوت کر لوں گا. مرنے کا وقت ہے میں ان سب چیزوں نہیں کرتا. آج یہ عموماً مرتے وقت اتنی حالات پیش آتے ہیں ابھی مرتے وقت بھی متوجہ نہیں ہو پاتا اللہ کی طرف. حضرت کی ایک دن حالت بہت خراب تھی. شاہ رسول اللہ صاحب کی رونا پینا پڑ گیا تھا. حضرت فرمایا کہ اجی تم میں بھی سمجھا تھا کہ میں جانے والا ہوں لیکن میرے دل میں بھی آیا تھا کہ یہ آخری وقت میرا ماشاء رسول اللہ صاحب میں بھی سمجھتا کہ میں لیکن اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا اللہ کچھ دن اور مہلت دیجیے تاکہ میں رضا کے اعمال کر سکوں. خود فرمایا دن ہم لوگ بہت رونے لگے تھے مرے کہ آخری وقت ہے. میں بھی سمجھا تھا کہ میرا آخری وقت ہے
لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں اپنے کو کچھ درست کر سکوں. جیسے اچھے ہو گئے بالکل سب لوگ رونا پہ رہتا. حکیم صاحب وغیرہ سب بڑے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حال کے تفقد کیا حال ہمارا ہے تاکہ اس حال کے مطابق ہم عمل کریں. حکیم بھی دیکھتا ہے, ڈاکٹر بھی دیکھتا ہے کیا حال ہے, اس دوا کا کیا اثر ہوا, اس کھانے کا کیا اثر ہوا, تفقد بھی چاہیے. بہرحال کیا محب آثار شیخ حمید دعا و سلام. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. مریض کو چاہیے کہ اپنے احوال کو اور ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول ہو. اللہ مجھے بھی توفیق دے. دعا و سلام. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. احوال کا لکھنا, اس پر غور و خوض کرنا, یہ طریقے اہم اصولوں میں سے ہیں. ہم لوگ کے لیے لازم تھا کہ ہفتے میں جمعرات کے دن اپنے احوال کو لکھیں. اسی میں لکھنے ہی بھی موقع میں آ جاتے تھے, لکھ نہیں پاتے تھے. اور فرماتے ایک آدمی نے لکھا, خط لکھا تو انہوں نے قانون لکھا. قانون کو بڑے بڑے محدث کرنے کی غلطی ہوئی. کہا میں اسی میں سے کہتا ہے لکھا کرو تاکہ تمہارا املا تو ٹھیک ہو جائے. اور وہ بھی بڑے آدمی کی بات ہے کر رہا ہوں. قانون کو قانون ہے قانون. ہم نے کہا کسی نے لکھا تھا ہمارے محدث نہیں ذہن میں آتی. بات غلطی ہو جاتی. اللہ دکھلا دیتا ہے کہ جو تو لکھ پڑھ رہا ہے یہ ہماری توفیق ہی ہے, تم کچھ نہیں کرے. اگر اللہ کی توفیق نہ ہو ایک بات تو اللہ نہیں کر سکتا. رمضان شریف میں دیکھا گیا ہے گرمی کا دن ہے, دوپہر تک بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں. روزہ ہے, گپ شپ کر رہے ہیں. فکر نہیں ہوتی کہ روزے میں واحیات خرافات باتوں سے تو بچنا چاہیے, سب کو معلوم, لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اس بنا پر اللہ کی توفیق کا سوال کرتے رہتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک بالاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. یہ نبی کریم ہے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک بالاعمال. محبوب کی توفیق میں دعا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ. اللہم انی اسألک, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, وہ تو جو منتخب کیا ہے. ایک صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت کو دعائیں بتائیے پڑھنے کو ہم کو. تو حضرت نے چند دعائیں مقبول والی جو پڑھتے ہیں تو وہی بتا دی ان کو. کہا حضرت یہ تو مراد مقبول میں ہے ہی. کہا مجھ سے پوچھا کہ سب لکھا ہوا, تو اس کے باوجود بھی انتخاب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. فوراً کام اور سامنے کی بات ہے ڈال دیا ان کو. کہا تو سب تو لکھا ہی ہوا ہے. جب آدمی پوچھتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر کوئی خصوصیت بات ہے, یہ عقیدت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق پر چلنے کی توفیق بنائے. جو طریق پر لگ گیا وہ پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا. صدق نیت سے آؤ, صدق نیت, صدق توکل, اللہ پر بھروسہ. نیت اللہ تک پہنچنے کی ہو, بھروسہ اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ ہی چلائے گا تو چلیں گے. ایک قدم بھی بندہ نہیں چل سکتا. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و مافیا سے بہتر سمجھو. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو اس میں ذات ہے. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و مافیا سے بہتر. بعض بزرگان اخیر میں کھاتے بھی نہیں تھے. کہتے ہماری خود میں نے حضرت محمد احمد صاحب سے سنا بہت. کہتے تھے کہ اتنی دیر میں اتنی آیت کا ہمارا حال ہو جائے گا پڑھنے کا, نہیں پڑھتے. سب کا حال, بزرگوں کا بھی الگ الگ حال ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو
اپنے بزرگان دین جو متبعین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے حال کے مطابق ان کے مقام کی طرف، مقام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق۔ یہ میں سناتا ہوں، حضرت بھی سناتے تھے لیکن میں زیادہ سناتا ہوں، وہ فارسی میں سناتے تھے، میں اردو میں سناتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ کتاب میں رکھا ساتھ ہی رکھتا ہوں میں اس کو مکتوب۔ یہ یہاں ہم لوگ آتے تھے، حکیم محمد فخر الدین صاحب، انہیں سب کو دکھانا ہے، بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت تشریف لائے وہاں، پھر حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد خود فتح پور گئے، وہی بھی بات ہے، فتح پور گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ وہ باعث بنے ہم لوگ کے الہ آباد آنے کے، کیونکہ حضرت مریض تھے، وہ حکیم تھے، حکیم فخر الدین صاحب۔ تو اس بنا پر گورکھپور میں ہوا کہ کہاں جائیں، فتح پور سے گورکھپور میں تھے، اب گورکھپور میں کہاں جائیں، یہاں جائیں، بنارس جائیں کہ کانپور جائیں کہ لکھنؤ جائیں۔ حضرت نے کہا بھائی دیکھو ہمارے گردن میں اللہ کا پھندا ہے، می برت حجا کی خواہش ہے، وہیں لے جائے گا جہاں اس کی خواہش ہوگی، ہمارے پہ چھوڑ دو ہمارے اوپر۔ تو چھوڑ دیا تو یہاں ہم لوگ آ گئے، اللہ کی طرف ہے۔ شیخ محمد الہ آبادی کا مزار یہی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ انہوں نے کھینچ لیا یہاں پر ہمارا، بہت تردد تھا کہ بنارس میں رہیں کہ الہ آباد، وہاں گورکھپور میں رہیں کہ وطن چلے جائیں، اور جگہ جگہ جگہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہاں بھیجا ہے کو، یہاں بہت کام ہوا ہے۔ تو ہم یہیں علامہ سب یہی تھا، اللہ سب یہی آئے تھے، یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ حاصل یہ بارہ مختصر یہ ہے۔ فرماتے نصیحت سنا دیتا ہوں۔ محبت آتا ہے شیخ حمید، اب بعد دعا و سلام۔ اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو۔ بہت مواخذہ ہوتا تھا ہم لوگ سے، بلکہ اسی پہ ہوتا تھا۔ ایک دن آئے حضرت نیچے کوپر میں، تو کوئی ہنس رہے تھے، سبھی لوگ رہے تھے، حضرت نے فرمایا کہ اور جمعرات تھی، اس کی وجہ بہت کون لوگ جانتے ہوں گے، تو سب بڑے لوگ تھے، سب ہنس رہے تھے، اوپر رہتے تھے، آئے دیکھا تو سب لوگ کہا یہ ہنسنے کا موقع ہے۔ دکھا تھا وہ جمعرات کا رات، جمعہ کی رات تھی، دکھا دیا کہ ہر دن تم لوگوں کو اپنے احوال کی اطلاع کرنی ہوگی۔ اب جس کو احوال کی اطلاع کرنی ہے اس کو نیند آئے گی، کوئی پریشانی، وہ بھی احوال ماشاء اللہ سے بصیرت والا ہے۔ بہرحال اس طرح بھی ہو گئی ہم لوگ اس وجہ سے۔ بہرحال کہتے ہیں اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو، ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو۔ کسی نصیحت ہے، الفاظ بھی دیکھیں ہمارا فارسی کیسے الفاظ ہو گئے۔ تو اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو، یعنی ہمارے پاس لکھا کرو، یہ مت رہنا، احوال لکھنے سے غافل نہ ہو، اور ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو۔ خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو۔ مجھے بہت پسند ہے۔ اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو، ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو، خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو۔ آج کا دن کام کا دن ہے، آج کا دن کام کا دن ہے، کل کا دن اجرت کا دن ہے۔ وقت آج کا دن کام کا دن ہے،
وقت کار میں منتظر اجرت بیٹھنا، دراصل اپنے آپ کو اجرت سے باز رکھنا. کام کے وقت اجرت کو طلب کرنا. دے گا کوئی کام کرو گے تبھی اجرت ملے گی. تم اجرت کے طالب ہوئے کام سے پہلے تو رکھے اس کو تم کو نکال دے گا، کبھی نہیں دے گا. الفاظ دیکھیے، آج کا دن کام کا دن ہے، کل کا دن اجرت کا دن ہے. وقت کار میں منتظر اجرت ہو بیٹھنا، دراصل اپنے آپ کو اجرت سے باز رکھنا. ادائے خدمت میں لذات کے در پہ نہ ہو. ادائے خدمات میں لذات کے در پہ نہ ہو. اگر لذت دیں تو نعمت ہے، نہ دیں تو دامن اطاعت ہاتھ سے نہ چھوڑو. ماں گنگوئی نے لکھا ہے، بہت کار بہت لکھا، کام کرو، اپنے وظائف کو چلتے پھرتے ادا کرو. ماں گنگوئی نے بہت سناتے تھے. ماں اپنی باری ندوی وغیرہ کو سنائے. اسی پتہ اپنے اوقات کو غفلت میں نہ گزارو. دل لگنے کا موقع مشغولیت سے، یہ ہمیشہ کا مشغولیت رہے گی. اسی مشغولیت میں چلتے پھرتے اپنے وظائف کو پورا کرو. بہرحال بندگی سے مقصود وہ محنت و مشقت ہے جس میں نفس و خواہش کی مخالفت ہے، نہ کہ وہ عیش و راحت جس کے ہوا و ہوس متونی ہے. یعنی اپنی طاعات میں بھی لذات کے طالب نہ ہو. ادائیگی خداوندی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی، یہ اصل ہے. یہ نہیں کہ جب لذت میری تلاوت میں اور نماز میں تو آپ نے کیا نہیں، لذت میری چھوڑ دیا ہے. یہ بہت ہی خطرناک حالت ہے. تم گویا کہ اللہ کے طالب نہیں ہو، لذت کے طالب ہو. اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. اللہ راضی ہو جائے ہم سے بڑی بات ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، ہم سب سے راضی ہے. اللہم ارزنا ورزقنا، بڑی عمدہ دعا. اللہم ارزنا ورزقنا. اے اللہ ہم کو راضی کریے اپنے اعمال کی ادائیگی سے، ہم کو راضی کریے اجرت دے کر کے، جس میں نفس و خواہش کی مخالفت ہے، نہ کہ وہ عیش و راحت جس کے ہوا و حواس متنی. عبادت سے بھی تم اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. کتنا باریک بات ہے. ہمارا ہر آدمی چاہتا ہے نماز میں لذت ملے، چاہیے بھی، لیکن اسی لذت کا طالب اگر ہو گیا ہے تو لذت کا طالب ہوا، عابد ہوا، ہماری اطاعت کا بنے. ہم کو تو جس حال میں رکھے وہی حال ہے. لذت آ رہی ہے. جہاں لکھا ہے بزرگوں نے کہ قبض کی حالت بس کی حالت سے بہتر ہے. قبض کی حالت یعنی نہیں دل لگ رہا ہے تب بھی پورا کر رہا ہے، کیونکہ اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم وہ ہے کہ عابد لذت ہوئی ہے، عابد خدا نہیں ہوئے. قبض کا حال ایسے ہی ہے کہ جی نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس کو ادا کریں گے. تو یہ طالب لذت نہیں ہے، یہ طالب الہ اللہ کا طالب ہے، یہ جس میں نفس و خواہش کی مخالفت ہے، نہ کہ وہ عیش و جس کے ہوا محمد متنی ہے. وہ چاہتا بھی خوب لذت میں تب کر رہے تو تم طالب لذت ہوئے، طالب خدا نہیں ہوئے. یہی سمجھ سکتے ہم لوگ تو کبھی اس سے بول بھی نہیں سکتے. اس کتاب کو اکثر علماء شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے بیٹھتے تھے، لیکن فارسی میں تھی، یہ تو اردو ہو گئی ہے، بہت اچھا ہے. لیکن میں سمجھتا اردو بھی کا ترجمہ بہت اچھا کیا ہے انہوں نے. وہ لذت و راحت جو اس طرف سے عطا کی جاتی ہے، چیز ہی کوئی دوسری ہے. لذت وہاں بھی ملتی ہے لیکن اللہ کا عطیہ ہے. یہ نہیں کہ جب تک لذت ملی آپ نے عبادت کیا، لذت نہیں تھی بات. کیا تم طالب لذت بھی طالب خدا نہیں ہوئے؟ جب طالب خدا بنو گے تو اللہ تعالیٰ لذت سے بھی آشنا کرے گا. نہ کہ وہ عیش راحت جس کے ہوا وہ لذت راحت جو اس طرف سے عطا کی جاتی ہے، کچھ چیز ہی اور ہے. نماز میں، اطاعت میں
وہ عبادت ہے جس میں نفس کا ہوا کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن وہ لذت چونکہ ایک عطیہ ہے، اسے طاعت کو اس کے نہ ملنے کے حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. وہ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھنا عطیہ ہے، اگر دل نہیں لگتا تو نماز کو نہ چھوڑو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تم اپنا وظیفہ پورا کرو. تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم کوشش کرو، رکوع صحیح کرو، سجدہ صحیح کرو، کیسے کھڑا ہو جاتا. یہ سنت کی ادائیگی. اللہ لذت دے ان کا انعام ہے. وہ لذت و راحت جو اس طرف سے عطا ہوتی ہے وہ کوئی دوسری چیز ہے اللہ تعالی. لیکن وہ لذت چونکہ ایک عطیہ ہے، اسے طاعت کو اس کے نہ ملنے کے حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کا عطیہ ہے، تمہارے ذہن میں نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، بس کرو. لذت ملے شکر ادا کرو. اس لیے طاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. بہت سے چھوڑ دیتے ہیں مجھے. دیدت یہی تو خطوط میں تھانوی کے ہیں. دیکھیے تھانوی جو کتابیں ہیں تربیت السالک وغیرہ، زیادہ اسی قسم کی چیزیں ہیں. کہا یہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ کوئی بس بتا رہا ہے، کہا غیر اختیاری. پھر غیر اختیاری کے پیچھے کو پڑے ہو. جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں اس کے پیچھے کرو. جتنا کر سکو کرو، دل سے کرو، تم کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن وہ لذت چونکہ ایک عطیہ ہے، اسے طاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا عطیہ ہے، تمہاری طرف سے عبدیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں لذت بھی دے دیں تو وہ تمہاری طرف صرف یہ ہے کہ تم رکوع کرو، اس میں لذت ہو اللہ کا، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن وہ لذت چونکہ ایک عطیہ ہے، اسے طاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. جب تک دل لگا چھوڑ دیا. نہیں جی لگتا، ابھی نہیں جی لگتا تو اور پڑھو. اگر تم نے اس حالت میں پڑھا تو گویا کہ تم طالب لذت ہوئے، طالب خدا نہیں ہوئے. کتنی بڑی بات ہے. 7,000 خلیفہ تھے مجدد صاحبزادے ہیں. ہو جو کچھ مجدد صاحب کے بیان میں کسر رہ گئی تھی اس کو انہوں نے پورے کر دیا. 3 جلدوں میں ہے یہ. اسے طاعت کو اس کے نہ ملنے کے حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کرو. تحصیل طاعت میں، عبادات میں جان و دل سے کوشش کریں اور امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کریں، اپنے عمل سے نہیں. طاعت کو بھی اسی کے رحمت کا اثر اور نتیجہ سمجھیں. یعنی کہ میں نے کیا ہے بلکہ انہوں نے توفیق دیا. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اس کی توفیق جانب اس کو منسوب کریں، اپنے حول و قوت کو اس معاملے میں بالکل دخل نہ دیں. یہ سمجھے کہ میں نے کیا، جہاں میں نے کیا قدم اللہ نے. اسی بنا پر لکھا علماء نے کہ 3 مرتبہ استغفر اللہ ہے نماز کے بعد. اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہو سکتا ہے غلطی ہو جاتی، آپ نے توفیق دیا تو ہم نے کیا، اس وجہ سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. طاعت کو بھی اس کی رحمت کا اثر اور نتیجہ سمجھیں. اسی کی توفیق کی جانب اس کو منسوخ ہے، اپنے حول و قوت کو اس معاملے میں بالکل دخل نہ دیں. تکبر و عجب سے برطرف رہے. یہ ہے تصوف والا صاف بات. ابھی کتاب کون پڑھتا ہے؟ ان تو کبھی پڑھتے ہی رہتے تھے. اس وقت فارسی تھی، اردو تھی میری افطار. لذت چونکہ ایک عطیہ ہے، یہ طاعت کو اس کے نہ ملنے کے حالت میں موقوف نہ کریں. نہ بھی جی لگے تبھی پڑھو.
کوئی عذر ہے تو دوسری بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں میں، عذر ہے دوسری بات ہے. ڈاکٹر منع کرتا ہے راضی نہ کرو، خشکی ہو جائے گی، میں رک جاؤ. حضرت علی لکھا ہے کہ کسی نے لکھا کہ کہتا کیفیت یہ ہے وہ ہم شکر ادا کرو جس حال میں ہو، اچھا سمجھو گے اللہ تعالیٰ اس سے نکال کے اچھے حال میں لے آئیں گے. بہرحال لیکن وہ لذت جو کہ ایک عطیہ ہے، اسی طاعت کو اس سے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہ کرے. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں. دعا کہ ہم سب کو توفیق ہو جائے. میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیا وقت ہے، اللہ تعالیٰ طاعت کی حالت میں نکالو. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں. امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کریں. امید نجات رحمت الہی سے، طاعت کو بھی ان کی رحمت کا اثر اور نتیجہ جانا ہے. یہ طاعت جو ملی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اس کے توفیق کی جانب اس کو منسوخ ہے. اپنے حول و قوت کو اس معاملے میں بالکل دخل نہ دے. تصوف یہ ہے، اپنے کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے اصل تصوف. انانیت یہ تو شرک ہے. ان یسیر ریا شرک، چھوٹی سی ریا بھی شرک ہے. تکبر و عجب سے برطرف رہیں. اگر کبھی حول و قوت کو اپنی طرف عائد ہوتا دیکھیں، حول و قوت کو اپنی ذاتی سے سمجھیں تو اس پر نادم مستغفر ہوں. ہم نے کیا پڑھ لیا، ادا کر لیا. ہمارے یہاں بہت فرماتے تھے کہ کیا ہے 100 مرتبہ 200 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا تو بزرگ ہو گیا. تمہاری طاعت فرشتے دن رات بس سبحان اللہ کہہ رہا ہے. یہ فاطمہ صاحب ماما، لیکن ان کو بس جتنا ہو جائے اللہ کی توفیق سے سمجھو، جتنا نہیں ہوا سمجھو کہ ہماری بدیتی یا عادی یا کاہلی ہے، اپنی طرف منسوخ کرو. اگر کبھی حول و قوت کو اپنی طرح عائد ہوتا دیکھیں، دیکھیے وہ آگے جو میں کہہ رہا ہوں، اگر کبھی بھی حول و قوت کو اپنی طرف عائد ہوتا ہے، حول و قوت کو اپنی ذات سمجھیں، اس پر نادم و مستغفر ہوں. میں نے نماز پڑھ لیا، میں نے اعتراض ذکر کر لیا، نہیں میں نے کیا، اللہ نے توفیق دیا. لکھا ہوا ہے اسی میں کہیں ہوگا. اگر اللہ توفیق نہ دے ایک مرتبہ بھی اللہ نہیں کر سکتا. اسی بنا پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اس کا جواب حی علی الصلاۃ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف. ہمارا آنا بھی وہاں اللہ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے. بہت واقعہ سنا ہم نے کہ ایک امیر تھا، سواری کرتا تھا گھوڑے سے. اس کا ایک سائز تھا، مطلب ملازم بھی ہوتا ہے. وہ نمازی نہیں تھا، اس کا مالک نمازی نہیں تھا، اور جو ملازم تھا وہ نمازی تھا. مسجد آئی، کہا کہ میں نماز پڑھ لوں. امیر کہا نماز پڑھ لو، جانا پڑھ لو. کوئی نماز اثر یا دور کی رہی ہے. بہت دیر لگا دی. کہا تم کیا کر رہے ہو؟ بہت واقعہ حضرت سے سنا میں، کیا کر رہے ہو؟ آتے کو نہیں، اتنی دیر ہو رہی ہے. وہ میاں گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑے تھے، وہ نماز اللہ کے. کہا آنے نہیں دیتے. کہا کون نہیں آنے دیتا؟ وہاں کون ہے؟ کہا جو تم کو یہاں آنے نہیں دیتا. مطلب کہ نماز کے لیے جانا بھی اللہ ہی کی توفیق سے. اسی بنا پر نماز حی علی الصلاۃ کہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ آپ نماز کی طرف بلا رہے ہیں مگر میرے پاس حول و قوت نہیں، صرف آپ ہی تکفیر دیں گے تو میں مسجد میں پہنچوں گا. اسی بنا پر آدمی کو نماز پڑھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. شکر اللہ نے ہم کو توفیق دیا. وہی نماز ہوتی ہے مسجد میں، اور باہر نکل آتا ہے اذان سنتے ہوئے بھی باہر نکل آتا ہے. بہتر
اپنے حول و قوت کو اس معاملے میں بالکل دخیل نہ کرا دیں، تکبر و عجب سے برطرف رہیں۔ اگر کبھی حول و قوت کا اپنی طرح عائد ہوتا دیکھیں، حول و قوت کو اپنی ذاتی چیز سمجھیں تو اس پر نادم مستقبل ہو، گناہ نہیں کر رہا لیکن سمجھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، انانیت کی نفی کرنا چاہیے۔ اللہ ہی قل هو اللہ احد، یہ تفسیر پوری ایک ہے، نہ اس کا جز ہے نہ جزی ہے، تصور بھی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے اجزا بھی نہیں ہے، اس کی جزیات بھی نہیں ہے، خالص اللہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، پورا عالم 100 عالم ہو تب بھی اس کا شریک نہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ اسی کے لیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس وجہ سے کہ اس میں اپنے بلکہ اللہ کے علاوہ سب کی نفی ہے، نہ کوئی مقصود ہے نہ کوئی معبود ہے سوائے اللہ کے۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود۔ اب بعض نے کہا دیا لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں، وحدت الوجود کے لوگ لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ اب بعد بہت بڑے لا معبود ہی نہیں، سب وحدت الوجود والا۔ مہاراج تکبر و عجب سے برطرف ہے۔ اگر کبھی حول و قوت کا اپنی طرف عائد ہوتا دیکھیں، حول و قوت کو اپنی ذاتی چیز سمجھیں تو اس پر نادم و مستغفر ہو، کبھی خیال ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شرک ہے، ان یسیر ریا شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ شرک کے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ ایک دن میں بیان کرتا ہوں، عائشہ کی کہا میں نے کہاں بیان کرتا ہوں، مشکات میں ہے، یہ کہاں ارے بڑے محدث تھے، کہا یہ کہاں بیان کرتا ہے حدیث، ان یسیر ریا شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ حضرت بیان کرتے تھے کہ ایک صاحب تھے، ہمیشہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے تھے، 10-20 سال کی بات ہے، عدد یاد نہیں مجھ کو لیکن ہے 10-20 سال۔ جب تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ایک دفعے تو ان کے دل میں آیا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آج ان کی بھی تکبیر سے محروم ہو گئے۔ کہا اچھا تم اس کے معلوم ہے کہ اتنی نمازیں جو پڑھی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ان لوگوں کے دکھانے لکھی ہے 25، اور حضرت سے میں نے سنا ہے 25 یا 35 یہ جو بھی ہو اس سب نمازوں کو دہرایا۔ یسیر ریا شرک، بہت یاد ہے، عمل تو نہیں ہے لیکن یاد ہے، ان یسیر ریا شرک، تھوڑی سی ریا بھی شریک، بیوی بھی شریک نہیں ہونے دیتی، کوئی دوست شیخ بھی نہیں چاہتا کہ دویا ہے، اور اللہ کے لیے جو چاہے شریک جس کو بنا دے، پیپر کو بنا دے، دریا کو بنا دے، سب اللہ کے شریک۔ ان یسیر ریا شرک، تھوڑی سی ان بہت عمدہ ہے۔ ہمارے حضرت ویسے معاملہ تھا، ماموں مولانا صاحب واحد توحید، میں نے سنا ہم لوگ بہت پہلے آتے تھے، صبح کا توحید ہی کو بیان کرتے رہتے تھے ماموں مولانا صاحب۔ ان یسیر ریا شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ طلب الجاہ، ریا کی تعریف کیا ہے، طلب الجاہ بواسطۃ العبادات، اہلوم ہے یہ، طلب الجاہ بواسطۃ عبادات کے واسطے سے جاہ مطلب چاہنا یہ شرک ہے۔ جاہ تھا وہ مال بھی ہے، میں کہتا طلب الجاہ والمال بواسطۃ العبادات، عبادت تو اللہ کے لیے، تم عبادت کر رہے ہو مال کے لیے، مشرک نہیں ہوئے۔ طلب الجاہ، امام غزالی کی بات، طلب الجاہ بواسطۃ العبادات۔ ایک صاحب تھے تکبیر اولیٰ سے آواز حدیث اللہ کی، تو بہت دنوں تک ان کی تکبیر اولیٰ تک فوت نہیں ہوئی، ایک دفعہ فوت ہو گئی، تب لوگوں نے کہا ہوگا اچھا آپ کے پاس،
اور ان کے دل میں آیا کہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ آج کہیں گے ان کی بھی فوت ہو گئی. کہا اچھا اب تک تم انہی لوگوں کے لیے پڑھ رہے تھے, کہا تک سے اور پوری نماز یہ ادا کیا ہے. یہ چاہے محمد احمد صاحب بیان کرتے ہیں یاد ماشاء اللہ, یہ حضرات بھی اپنے ہر سانس کا جائزہ لیتے تھے, یہ سانس کس لیے ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے. وحد اللہ فإن التوحید رأس التعال. اللہ کی توحید ایکتا سمجھ کر کے عبادت کرو. ان یسیر ضیاء شرک, کیونکہ تھوڑی سی غیر کی اگر شرکت ہوئی تو وہ شرک ہے. شرک اپنے حول و قوت کو اس معاملے میں بالکل دخیل نہ قرار دے. تکبر و عجوب سے برطرف رہے. اگر کبھی حول و قوت کو اپنی طرف عائد ہوتا دیکھیں, حول و قوت کو اپنی ذاتی چیز سمجھیں تو اس پر نادم و مستغفر ہو. جیسے نہ کرنے پر یہاں کیا ہے لیکن اس ریا کی وجہ سے اس کا کوئی درجہ نہیں ہے. یہ کام بھی کیا لیکن اللہ کے اجر و ثواب مل گیا. ان یسیر الریا شرک. ایک آدمی مشکل کا پڑھاتے تھے, مجھے وہ فرق میں کہاں سے آپ پڑھتے ہیں انہیں یسیر الریا. وہ شاگردی تھے, مریا پڑھ رہے دیکھو رہ کر انہیں یسیر الریا, تھوڑی سی ریا بھی شرک. ایسے موقع پہ فرماتے دیکھو مشائخ بھی اس کا علاج بتلاتے ہیں, لیکن حضور کے یہ کہہ کر کے تمام وہ چیزیں جو علاج میں بتلائی جاتی ہیں سب سے ہٹ گئی. یہ سب سے بڑا تر ہے یہ سمجھنا کہ ان یسیرت ریاض تھوڑی سی ریاضی شرک ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاص سے عطا کرے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا ہے. رمضان نماز کے لیے بھی, روزے کے لیے بھی, حج کے لیے, ہر جگہ من صام رمضان, من صام ایمانا و احتسابا ہے. اس میں بھی ہو گیا انی وجہ. تو نماز بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے, روزہ بھی اللہ کے لیے, زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے. اسی بنا پر لکھا ہوا ہے کہ تم صدقہ دو, دائیں ہاتھ سے دو, بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونی چاہیے. یعنی مطلب یہ کہ اخلاص سے دو. ان یسیر الریا شرک. اگر اپنی طرف اگر کسی چیز کو تم عائد کرو تو اس پر نادم و مستغفر ہو. نادم ہو, استغفار کرنے والا ہو. اطاعت بھی کریں, بہت عمدہ لکھا ہوا, اطاعت بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں. کوئی علاج ہے کہ نہیں اس میں؟ عبادت کیا لیکن اللہ یہ عبادت اس لائق نہیں کہ آپ کے یہاں قبول ہو. اطاعت بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں. اپنی اطاعت کو شایان درگاہ قدس نہ جانے. اس دربار کے لائق کیا ہماری عبادت ہے. یہ ندامت اور استغفار سب کی اصلاح کا. ندامت اگر ہوگی اور طاعت پر بھی استغفار جاری رہے گا, تم کو اس ریا کی گھاٹی سے نکال دیں گے. اعمال کو قابل قبول بنا دیں گے. کتنی عبادت کرو, ریا نہیں. شیطان عبادت کیا تھا ہی نہیں. تکبر آزادی اللہ خاد کر بزندان اللہ گرفتار کرو. کتنی عبادت, لیکن کبر کیا اس نے. لکھا ہوا ہے کہ ماتھانی اس کو پڑھتے تھے, اشعار ہے. شیطان نے دیکھا کہ ایک لسٹ ہے جسے ہیں, اس میں تھا کہ ایک آدمی تھے سب عابد, ایک آدمی گمراہ ہو جائے گا. شیطان نے دیکھا تو سب فرشتے تو ڈر گئے کہ اللہ ہم ہی نے ایک ہوں. بہت مشہور ہو گئے فرشتے, سب ڈر گئے کہ ہم ہی نے گمراہ ہو. اور ابلیس کے دل میں ذرا بھی نہیں آیا کہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. اس کے دل میں آیا کہ میں ایک آدمی جو بچے گا میں ہوں گا. اور وہ جو تھے ملائکہ اور یا جو بھی تھے وہ ڈرے کہ ہم ہی نہ ہوں, کہ جو گرفتار ہو جائے.
اللہ تعالیٰ نے تھانوی اشعار کو بہت پڑھتے تھے. اچھا اس کو دبا میں نہیں جا رہا ہے میں. کہا سب کو اسے سمجھا کہ یہ ہے بدبخت, لیکن اس ظالم کو اپنے اتنے خیال نہیں ہوا کہ میں بھی تو ہو سکتا ہوں. سب بچ گئے, وہی گرفتار ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق. یہ ندامت اور استغفار رفتہ رفتہ دید حول و قوت عجوب و تکبر کا علاج کر دیں گے اور اعمال کو قابل قبول بنا دیں گے. اعمال کر رہے ہو لیکن سمجھیں کہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں. ایک بزرگ نے کہا کہ نیک عمل کر اور استغفار کر, طریقہ بندگی یہی ہے. نیک عمل اپنے کسی کو ہدایت کریں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نیک عمل کر اور استغفار کر, طریقہ بندگی یہی ہے. اعمال بندگی کر رہے ہو, اگر دل دوسری طرف ہے تو اسی طرف لوٹا دیا جائے گا, اسی سے اجر طلب کرو. اللہ مغفرت کا اسے دعا کر رہے ہیں شیخ. اللہم مغفرت کا اوسع من ذنوبی. اے اللہ آپ کی مغفرت ہماری گناہوں سے وسیع تر ہے. آپ کے مغفرت کے دریا میں اس کی کیا حیثیت ہے. ورحمتوں کا ارجع عندی من عملی, اور آپ کی رحمت میرے عمل سے زیادہ امید کی چیز ہے. میرا عمل ہے اجری کی ہے, لیکن اس عمل پر ہم کو تو یقین نہیں ہے جتنا آپ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد شیخ لکھ رہے ہیں دادیم تورا از گنج مقصود نشا گرمان رسیدیم تو شاید برسی. ہم نے تم کو ایک بہت بڑے خزانے کی نشاندہی کر دی. شیخ لکھ رہے ہیں اگر ہم نہیں پہنچے تم ہی پہنچ جاؤ. تواضع کے بعد ہم نے بات پہنچا دی کہ نجات اسی میں ہے, کامیابی اسی میں ہے. اگر ہم نہیں بھی پہنچے تم پہنچ جاؤ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقت بندگی کو سمجھنے کی توفیق. حقیقت بندگی اللہ تعالی توحید کی دولت سے مالا. توحید وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعة. وحد اللہ, اللہ کی توحید. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے اعمال کو دور کرتے ہیں, اور اس کے سب سے بڑا عمل توحید ہے. جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. ایک بزرگ تھے, ان کے پیٹ میں بہت درد ہو گیا, تو انہوں نے کھایا. تو انہوں نے کہا کہ فلاں دوا سے یہ درد میرا ختم ہوا. جب گئے وہاں بہت مشہور ہوا گیا, پوچھا کہ ہمارے پاس کیا لایا ہو. تو کہا کیا بتاؤ نماز ہے. کہا توحید لایا ہوں. انہوں نے کہا میں کیا لایا ہوں. توحید لایا ہوں. کہا یہی توحید ہے کہ ایک دن تمہارے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے کہا کہ دودھ پی لیا تھا, اس کی وجہ سے درد ہوئی. توحید ہے. توحید صحیح معنی میں ہم کو موحد بنائے. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, نہ اس کا جز ہے نہ جزیہ ہے, ایک ہے. اس کے اجزا بھی نہیں ہے اور جزیات بھی نہیں ہے, ایک ہے. بہت بڑی توحید کا کلمہ ہے یہ. ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ قرآن شریف میں توحید متعلق بیان ہے. کہا بہت ہے. کہا کیا ہے. قل هو اللہ احد ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ فوراً چپ ہو گیا. آیت الکرسی توحید کا بیان ہے. قل هو اللہ احد, ایک ہے. یہ توحید نہیں ہے, کلمہ توحید. بارہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اس راستے پر چلنے کی بھی توفیق دے. عمر قلیل ہے, سفر طویل ہے. اللہ تعالی ہم کو ہمت بھی دے, بصیرت بھی دے, توفیق بھی دے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے توحید پر ہماری زندگی, توحید اور رسالتی دونوں اصل ہیں نجات کے لیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اعمال کی توفیق دیجیے جس سے ہماری نجات آخرت میں ہو جائے, آپ کی رضا میسر ہو جائے. اللہ تعالی سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے ہاں کیا ہے, یہ شرک ہے. ہر آدمی شرک کو پسند نہیں کرتا,
اور اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ شرک سے بڑی نہیں بلکہ متنفر ہے. اس بنا پر ہر چیز قبول کی جاتی ہے لیکن شرک نہیں قبول ہو جاتا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نصیحت ہے انہوں نے لکھا خاص طور سے جی خواجہ محمد معصوم وہی ہے. انہوں نے خاص طور سے لکھا ہے, دیکھا میں نے تو میں نے کہا یہی سنا تھا. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چیز حاصل نہیں, یہ چیز حاصل نہیں. تم نے مادی چیزوں کے بارے میں لکھا ہے کہ تو سنو, اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دو اور مادی اشیاء کے حصول میں خواہ مشقت مت جھیلو. جتنا ہوگا دے گا اللہ تعالیٰ. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان اور معرفت کے ساتھ وابستہ ہو. خواجہ محمد معصوم, یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان اور معرفت کے ساتھ وابستہ ہے, مال و جاہ کے ساتھ نہیں. تکمیل ایمان میں کوشش کرو, تکمیل ایمان میں کوشش کرو اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں, جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیبا و مستحسن ہے. حدیث شریف میں آیا ہے, جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرمائے, شامل کی توفیق فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اٹھانے نکال اچھا مطلوب اہم مطلوب. ماشاء اللہ 50 منٹ قریب ماشاء اللہ.